بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج اپنی زندگی کے کچھ دلچسپ مشاہدات آپ سے شیئر کرنے والا ہوں. ایک زمانے میں میں نے یہ آفر رکھی امریکیوں سے متاثر ہو کر، چونکہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ لائک کووے ہے اور کئی سارے کہ جیک ویلچ خاص طور پہ، کہ اگر ان کے ساتھ کسی نے ناشتہ کرنا ہو، ایئرپورٹ جانا ہو، تو بیچ کا ایک آدھ گھنٹے کا جو سفر ہے اس کی وہ پیمنٹ لیتے تھے اور وہ بندہ آ جاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا یا اپنی گاڑی لے آتا تھا. تو چند برس پہلے میں نے بھی یہ آفر اس کو ایگزیکیوٹ کیا. چونکہ میں اسلام آباد بہت ریگولر جاتا تھا، اب پچھلے 10-12 سالوں سے اسلام آباد ایسے ہی ہے جیسے دوسرا گھر کا. بعض مہینے میں 2 دفعہ بھی چکر لگ جاتا، 3 دفعہ چکر لگ جاتا تھا. اوکے، تو آفر یہ تھی کہ وہ اسلام آباد کے سفر میں ساتھ رہیں، گاڑی ان کی ہوگی اور فیس بھی وہ دیں گے. اس فیس تھوڑی زیادہ تھی. اور اچھا، ایسے جتنے لوگ میرے ساتھ جنہوں نے سفر کیا، اب وہاں جا کے مجھے چونکہ کاؤنسلنگ کرنی ہوتی تھی، لوگوں سے ملنا ہوتا تھا، تو میں اسی ہوٹل میں ان کے لیے کمرہ الگ لیتا تھا اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا. یعنی آپ اسے آسانی سے ایک مہمان سمجھ کے کر لیتے تھے. اچھا، جب کھانے کا وقت آنا تو ان کو میں نے کھانا ساتھ کھلانا. تو جتنے لوگ بھی اس طرح کے میرے ساتھ گئے، ہمارا وقت بہت اچھا گزرا، ان کا وقت بہت اچھا گزرا. دے آر ویری ہیپی. ایون کشمیر تک ہم ساتھ گئے، اسلام آباد سے آگے باغ، دھیر کوٹ. اور لیکن اس کے بعد میں نے پھر توبہ کی. اب سوچیں گے کہ میں نے کیوں توبہ کی؟ فیس بھی لی اور ظاہر وہ ڈبل ٹرپل ہوتی ہے. لیکن جب میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں تو یہ 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. بہت ہوا تو 2 ہو گئے. جو بیرون ملک سے آنے والے ہیں وہ چونکہ بہت کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ پہلے سے ریکویسٹ کر لیتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا سا ہمیں 3 گھنٹے دیتے ہیں. تو 3 گھنٹے میں بندے کی بس ہو جاتی ہے. میں درمیان میں اٹھ کے ٹہلنے لگ جاتا ہوں. اب سوچئے کہ جو بندہ اسلام آباد تک ساتھ جا رہا ہے، اس نے پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے، گاڑی بھی ہے، اس کا پیٹرول بھی ہے، تو وہ تو غریب وہ چپ نہیں ہوتے. میں سفر میں برسوں سے، یعنی کراچی میں نے جانا ہو، ملتان جانا ہو، اسلام آباد جانا ہو، تو میں سفر میں اب تو یہ کرتا ہوں کسی کو بتاتا بھی نہیں ہوں. ٹکٹ منگوائی، پہنچے اور آرام سے سو لیا. بیچ میں آنکھ کھل گئی. اول تو یہ بھی اپنے آپ کو میں نے ٹرین کیا کہ آخر میں جا کے پنڈی جا کے کھلتی ہے. لیکن اگر کہیں بیچ میں اترنا ہوا تو کچھ دیر کو فلم دیکھ لی اور اس کے بعد پھر سو گئے. تو میرے لیے تو وہ آرام کا. اب ان تجربوں میں یہ ہوا کہ انہوں نے بول کے وہ سوال کر رہے ہیں، آپ آگے سے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. تو جس کام کے لیے میں جا رہا تھا ٹریننگ کے لیے، اسلام آباد پہنچ کے اندازہ ہوا کہ بول کے گلا شریف جو ہے وہ خشک ہو گیا، آواز ہی نہیں نکل رہی. تو پھر جا کے سونف اور وہ ایک آدھ اور چیز ہوتی ہے جسے آپ چباتے ہیں تو تھوڑی آپ کی آواز واپس آتی ہے. اور جس کے ساتھ میں آگے کشمیر تک بھی گیا، آپ سوچئے کہ یہ سفر اور اگلا سفر، اس میں باتیں سن کر اور بول کے اور اس کو بتا کے اور سمجھا کے، ظاہر اس کی تسلی، وہ اپنی تسلی کے لیے جاتا ہے. زندگی کتنے سارے لوگوں کے یہ سارے لوگ آسودہ حال ہوتے ہیں، مالی طور پہ کمزور نہیں ہوتے، تو ان کی جو کمپلیکیشن ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں. سو ایک تو میں نے یہ تجربہ کیا، سیکھا اور اس کے بعد میں نے بند کر دیا. اوکے، اب تو میں یہ بھی کرتا ہوں، کسی اور نے بھی جانا ہو تو میں ایسا انکار کر دیتا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں، تم جاؤ، وہاں ملاقات ہو جائے گی. اچھا، دوسرا یہ کہ دوسرے شہروں میں جب میں جاتا ہوں تو عام طور پہ رینٹ اے کار، 1 دن کی گاڑی پوری بک میں کرا لیتا ہوں. چاہے اسلام آباد سے مری جانا ہو، آگے جانا ہو، کشمیر جانا ہو، سوات جانا ہو، یہ زیادہ کمفرٹیبل رہتا ہے. اسی طور پہ لاہور سے جانے کے لیے ایک عامر صاحب ہیں، ان کا پورا وہ ہے گاڑیوں کا بزنس. تو بہت برسوں سے انہیں ایک فون کر دیتے ہیں اور طے ہو جاتا ہے کہ صبح 6 بجے 7 بجے جتنے بجے گاڑی نیانا وہ آتی ہے، مجھے پک کرتی. اچھا، ان سب ڈرائیورز کے ساتھ جو ایک دفعہ میرے ساتھ آیا، دوبارہ جب بھی وہ آیا تو اتنا مسکرا کے خوش ہو کے وہ سناتے ہیں کہ سر آپ کے ساتھ ہم کوٹلی گئے تھے، آپ کے ساتھ ہم میرپور گئے تھے، یہ جو کشمیر والے ہیں، یا گجرات گئے تھے، یا کھاریاں گئے تھے، یا فیصل آباد گئے تھے. میں وقت اپنا کام کرتے ہوئے انہیں وہاں بلانا اور ان کے کھانے کا جو بطور خاص خیال ضرور رکھتا ہوں، اپنی ذمہ داری سمجھ کے. حالانکہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ آپ نے جس کو کرایہ دینا ہے، پیسے، پٹرول اور رستے میں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. انہوں نے اپنا کیئر کرنا، بندہ تو آپ کے ساتھ ہے.
آپ کی جان کو حفاظت سے لے کے جا رہا ہے، رستے میں جہاں میں سو رہا ہوں وہ نہیں تنگ کر رہا. اگر کوئی بات کرنی ہے پوچھنی ہے تو مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں اس سے پوچھوں گا اور میرے لیے وہ لرننگ کا باعث ہوگا. زندگی میں نے کبھی کسی ڈرائیور پہ روب نہیں ڈالا. میرا جو اپنا ڈرائیور ہے جو اس سے پچھلے والا تھا، یعنی لمبا عرصہ ساتھ رہے، مجھے نہیں یاد کبھی میں نے رستے میں ڈانٹا ہو، بریک کیوں نہیں لگائی، ادھر سے کیوں نکالا، ادھر سے کیوں نکالا. یعنی اگر میں ساتھ بیٹھا ہوں تو میں آنکھیں بند کر لوں گا، آرام کر لوں گا، کال سن لوں گا، اس کے کام میں مداخلت نہیں کروں گا. اس کو کام آتا ہے تو اس کو رکھا ہوا ہے. پچھلے دنوں گورنمنٹ کے ایک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مجھے دعوت تھی، وہاں میٹنگ تھی. اب جو سمجھو کہ پورے پنجاب لیول کا آفسر جس کی یہاں دعوت تھی. اچھا، واپسی پہ جو گاڑی انہوں نے مجھے دی اس میں ساتھ انہوں نے ایک صاحب اور کو بٹھا دیا اور انہوں نے کہیں رستے میں اترنا تھا. اب وہ گاڑی چلی تو اس کے بعد سے کل 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 کل، تم ہارن کیوں بجا رہے ہو، تم لین کا خیال کیوں نہیں رکھ لے، تم یہ کیوں نہیں کر رہے، تم نے تیز کیوں کر دی، اور یہ بی کچھ اور کہہ رہی ہے وہ لوکیشن کے حساب سے، تم ادھر کیوں جا رہے ہو. یعنی اتنی انہوں نے کل کل کی، سکے سڑے سے تھے. اور مجھے لگا کہ حد ہوا تو انسپیکٹر لیول کا بندہ ہوگا، اس سے اوپر کا نہیں ہو سکتا. ایک وقت یہ آیا کہ وہ دونوں دو بدو ہو گیا تو مجھے ڈرائیور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے دبانا پڑا 2-3 دفعہ اور کہا بیٹا پیشنس پیشنس. اچھا، جب وہ سب اتر گئے تو ڈرائیور نے کہا کہ سر میری نوکری کا مسئلہ نہ ہو تو میں کبھی اس کو گاڑی میں بٹھاؤں نہ، اور اگر آج آپ نہ بیٹھے ہوتے میں حیا کر گیا ہوں، ورنہ میں نے وہاں بریک لگائی تھی اس کہنے کے لیے تم اتر یہاں، جس کو جا کے اپنے باپ کو شکایت لگانی ہے لگا دو. پھر اس نے کہا سر اس نے ایک دفعہ پہلے بھی میری شکایت لگائی تھی. وہ لائک اگر یہ جو ہوتے ہیں عسکری عہدے، ان میں پنجاب کے سب سے بڑے آفسر کا وہ پی اے اگر ہو تو اب سوچئے کہ اس کے پاس اختیار تو نہیں ہے. تو بڑے نام کا آپ روب ڈال کے یہ بتاتے ہو کہ میں تمہاری شکایت لگا کے تمہاری وردی اتروا دوں گا، تمہاری نوکری چھڑوا دوں گا. اس نے کہا ایک دن اس نے میری شکایت لگا کے 2 دن کے لیے میری ڈیوٹی صاحب کے ساتھ لگا دی. تو 2 دن میں نے صاحب کے گھر کا کام بھی کیا، ان کا بھی کیا. اور صاحب نے کہا یار تو ٹھیک ڈرائیور ہے، سینسیبل آدمی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس بندے کے پاس کیا رہا. اب جب وہ میری موجودگی میں ایک ڈرائیور کو، میں سے کہتا ہوں کہ آپ چھوٹے عہدے پہ ہو تو بڑا روب مت ڈالو. یہ چھوٹا پن ہے، یہ کم ظرفی کی علامت ہے. جتنا آپ کو مرتبہ ملے چھوٹا یا بڑا، اس مرتبے اپنے فریم ورک سے باہر مت نکلو. یہ جو موٹر وے پولیس ہے، یہاں بڑے بڑے لطیفے ہوتے ہیں، انہوں نے پرائیویٹ ڈرائیورز بھی رکھے ہوتے ہیں، یہ گریڈ 4 کے ہوتے ہیں. اچھا ای ایس آئی ہے، ایس آئی ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ اگر وہ جا رہے ہیں کلیکشن اور باقی کاموں کے لیے، ان کے پاس سرکاری گاڑیاں یا وہ چھوٹی ہوتی ہے جس پہ کلیکشن کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے پہ وہ روب ڈالیں گے. اور روب اس بات کا نہیں ہوتا کہ تو چلا ورنہ میں تیری نوکری میں کھا جاؤں گا، صاحب کو جا کے شکایت لگاؤں گا. تو خدا کے بندو، کبھی زندگی میں کم ظرفی والے لوگوں کو اگر کسی بڑے آدمی کا تعلق مل جائے، اسے واقفیت مل جائے، یا آپ کے خاندان میں سے کوئی بڑا بن جائے، لیکن ایک ہمارے عزیز جاننے والے تھے، وہ محکمہ اریگیشن میں ایکسین تھے. تو ان کے ایک عزیز سفارشیں کرا کے انہوں نے ان کو اسی محکمے میں یہ جو ہوتے ہیں مختلف ان کے ٹیوبویل، تو ٹیوبویل آپریٹر کے طور پر رکھوا دیا. وہ ظالم کسی کو کام نہیں کرنے دیتا تھا، نہ خود کرتا تھا نہ کسی کو کرنے دیتا تھا. ہر وقت روب ڈال کے بھائی صاحب کا، جو بھی ان کے وہ کزن تھے، ان کا روب اتنا وہ استعمال کرتا تھا کہ بالآخر پورے محکمے میں ظاہر ہے وہ جو ایک فضا ہوتی ہے بدنامی کی، وہ ہر جگہ پریویل کرتی ہے. تو زندگی میں کبھی کسی پک اپ ڈرائیور کے ساتھ، کبھی کسی بڑی گاڑی کے ساتھ، کبھی کسی، یعنی جو جن ڈرائیور کے ساتھ آپ موو کرتے ہو، یہاں آپ کو انسان بن کر اور زیادہ ظرف والا انسان بن کر وہ آپ کو حفاظت سے چھوڑنے جا رہا ہے. اس غریب پہ آپ اپنی اوقات سے زیادہ روب ڈالو گے. خواتین روب ڈالتی ہیں کہ نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے،
چونکہ میری بیوی اور میرے بچے تو نہیں ڈالتے، لیکن جن جگہوں پہ یہ شکایت ہے وہاں پہ ظاہر ہے پھر شکایت اور طرح کی نکلتی ہے۔ پاکستان کا جو سب سے امیر آدمی ہے اس کے گھر کے بارے میں جو ڈرائیورز ہیں وہ جو بتاتے ہیں کہ جب صاحب لوگ جاتے ہیں میٹنگ پہ یا ان کے کسی بیٹے بیٹی کی شادی پہ تو صاحب لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، پہلے ڈرائیورز کو ملتا ہے۔ وہ کہتی ہیں بیگم، اور وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی یعنی خاندان کی بیٹی ہیں، مانو سینکڑوں کی بیٹی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ صاحب لوگوں کی آنکھوں پہ تو پٹی بندی ہوتی ہے، کھانا کھائیں گے چلے جائیں گے، ان کو تو یاد بھی نہیں رہتا کہ ڈرائیور سے کھانے کا پوچھنا۔ اب دیکھیں بڑے خاندان کی بیٹی ہے تو اس کے اندر بڑا پن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے، وہ ڈرائیوروں کو بٹھائے گی، کھانا کھلائے گی، کبھی وہاں سے کوئی بھوکا نہیں آئے گا، تو لوگ اس کی تعریف کریں گے، دعا بھی دیتے ہیں، یعنی جو کھائے گا اس کے منہ سے دعا تو نکلے گی۔ تو کبھی آپ کو اپنے سے چھوٹے طبقے یا کم گریڈ والے طبقے یا ماتحت لوگوں سے واسطہ پڑے تو اے پیارے لوگوں وہاں اعلیٰ ظرف بنا کرو، کم ظرف لوگوں کی تقلید نہ کیا کرو، یہ چاہے خواتین ہوں۔ ایک آپ کا اختیار نہیں ہے اپنے میاں کی دھمکی دینی ہے نا، بیٹے نے یا بیٹی نے اپنے ابا کی دھمکی دینی ہے کہ ابا سے میں یہ کروا دوں گی، تو اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ اچھے خاندانی لوگوں کا نہ تکیہ کلام ہوتا ہے، نہ ان کا کہنے کا جملہ ہوتا ہے، اور نہ مجھے لگتا ہے کہ اعلیٰ ظرف تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے۔ آپ اگلی سیٹ پہ بیٹھو یا پچھلی سیٹ پہ بیٹھو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن لفظ آپ سے ہمیشہ اچھے نکلنے چاہیے کہ وہ ڈرائیور دوبارہ بھی زندگی میں کسی جگہ بیٹھے ڈرائیوروں میں تو آپ کے ساتھ سفر کو وہ شاندار طریقے سے یاد کرے کہ یار صاحب نے بڑی عیش کرائی تھی، کھانا بھی کھلایا، جاتے ہوئے 500 روپیہ بھی دے دیا، اچھا تھوڑے پیسے ان پہ لگا دینے چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سفر کو اور آپ کی ذات کو میموریبل بنانا آپ کا رویہ ہوتا ہے۔ اختر باز کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔